Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss the question answer of unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Here comes questions given within the text, and the first one is, who migrated from Makkah Mukarramah to Madinah Munawwara in the year 622 AD? 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ किसने हिजरत की? And the answer is, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu migrated from Makkah Mukarramah to Madinah Munawwara in the year 622 AD. 622 ईस्वी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा में हिजरत की. क्वेश्चन नंबर 2, what title was given to Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha for her service during the migration preparation and why? हिजरत की तैयारी के दौरान हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी खिदमात पर क्या लक़ब दिया गया और क्यों? एंड द आंसर इज़, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्रिपेयर्ड फूड ड्यूरिंग द माइग्रेशन प्रेपरेशन. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत की तैयारी के दौरान खाना तैयार किया. एंड टाइड इट ऑन द कैमल्स बैक, और उसे ऊँट की पुश्त पर बांध दिया. विद हर ओन बेल्ट, अपने आज़ार बंद या कमर बंद से. एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, क्योंकि कुछ और न मिल सका. फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत की बिना पर शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन निता कैन. इस खिदमत की बुनियाद पर आपको ज़ातुन निता कैन का लक़ब दिया गया. द वन विथ टू बेल्ट्स, जिसका मतलब है दो कमर बंद वाली. बाय द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये लक़ब दिया. क्वेश्चन नंबर 3, what did Asma Raziyallahu Ta'ala Anha do when Abu Jahl demanded to know the whereabouts of her father? हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या किया जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उनके वालिद का पता बताने का तकाजा किया, तो आपने क्या किया? एंड द आंसर इज़, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन सेइंग. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने महज जवाबन एक सवाल पूछा, ये कहते हुए, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा. एंड बेयरली रिफ्यूज़ टू गिव एनी इंफॉर्मेशन, और आपने इनकार कर दिया कोई भी मालूमात देने से. इवन व्हेन अबू जहल स्लैप्ड हर, हत्ता कि जब अबू जहल ने आपको थप्पड़ मारा. शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, आप साबित कदम रहीं और राज फाश ना किया. Question number 4, how did Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha alleviated her blind grandfather's concern about the family's wealth? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नाबीना दादा की ख़ानदानी दौलत के बारे में फ़िक्रमंदी कैसे दूर की? एंड द आंसर इज़, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा alleviated her blind grandfather's concern. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दादा जान की फ़िक्रमंदी को दूर किया. बाय प्लेसिंग सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ रख कर, इन अ क्लॉथ, एक कपड़े में. एंड लेटिंग हिम टच देम, और आपको उसे छूने दिया. सेइंग दैट हज़रत अबू बकर हैड लेफ्ट सम मनी एट होम, ये कहते हुए कि अबू बकर घर में तमाम दौलत छोड़ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5, list all the family relations of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha as mentioned in the text. यानी इस सबक में दिए गए हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तमाम ताल्लुकात की फहरिस्त बनाएं, यानी कि जो जो आपके रिश्ते में थे. एंड द आंसर इज़, here is the list of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा's family relations mentioned in the text. यानी कि ये वो फहरिस्त है जो इस सबक में हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार बयान किए गए हैं या जिनका ज़िक्र आया है. फर्स्ट, फादर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि आपके वालिद. स्टेप सिस्टर यानी सुतेली बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. हस्बैंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी कि आपके शोहर. सन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी आपके बेटे.
گرینڈ فادر یعنی آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was blind، جو کہ نابینا تھے۔ Up next we have comprehension questions, and the first question is, how did Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha actions during the migration demonstrate her resourcefulness and courage? Provide specific examples from the text. ہجرت کے دوران حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے ان کی حوصلے اور جرأت کا اظہار کیسے ہوا؟ سبق سے مخصوص مثالیں فراہم کریں۔ اینڈ دا آنسر از حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسک ہر لائف، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ اینڈ بروٹ فوڈ فار دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز فادر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دا کیو آف سور، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غار سور میں کھانا لائیں۔ شی ٹائڈ دا فوڈ ود ہر اون بیلٹ، آپ نے اپنی کمر بند سے کھانا باندھا۔ when nothing else could be found، جب اور کچھ نہ مل سکا۔ when ابو جہل asked about her father، جب ابو جہل نے آپ کے والد کے بارے میں آپ سے پوچھا۔ she remained steadfast، آپ ثابت قدم رہیں۔ and did not reveal the secret، اور آپ نے راز فاش نہ کیا۔ these actions demonstrated her resourcefulness and courage، یہ وہ عمل ہیں جو آپ کی حوصلے اور جرأت کا اظہار کرتے ہیں۔ Question number 2 is, how can the qualities of Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ be applied to contemporary situations of trust and integrity? Provide a real life example۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی پختگی اور دیانتداری کی صفات کا عصر حاضر کے حالات میں کیسے اطلاق کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ موجودہ حالات میں حقیقی زندگی کی مثال پیش کریں۔ اینڈ دا آنسر از حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز ٹرسٹ وردی اینڈ آنیسٹ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل بھروسہ اور ایماندار تھیں۔ ایون ان لائف تھریٹننگ سچویشنز، یہاں تک کہ زندگی کے خطرات کے حالات میں بھی۔ ہر کوالٹیز کین انسپائرز اس ٹوڈے، آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ آج بھی ہمیں متاثر کر سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، when someone trusts us، جب ہم پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، with a secret or responsibility، کسی راز یا ذمہ داری سے، we should never break their trust، ہم ان کے اعتماد کو نہ توڑیں، even in hard circumstances، حتیٰ کہ مشکل حالات میں بھی۔ Question number 3، summarize the key challenges Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ faced during the migration and how she overcome them۔ ہجرت کے دوران حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن اہم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اس پر کیسے قابو پایا؟ اینڈ دا آنسر از حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ faced many challenges during the migration۔ ہجرت کے دوران حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ She carried food to the cave at night، آپ رات کے وقت غار کی طرف کھانا لے کر گئیں۔ She was questioned and slapped by ابو جہل، آپ سے سوال کیا گیا اور ابو جہل نے آپ کو تھپڑ مارا۔ Even when she consoled her old and blind grandfather، حتیٰ کہ جب آپ نے اپنے بوڑھے اور نابینا دادا کو تسلی دی۔ She overcame all these challenges، آپ نے ان تمام مشکلات پر قابو پایا۔ with courage, wisdom and firm faith in اللہ، ہمت، عقل مندی اور اللہ پر پختہ ایمان سے۔ Question number 4، in what ways did حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ handle the trust placed in her by her father and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ How did her actions ensure the safety and success of the migration؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان پر کیے گئے اعتماد کو کن طریقوں سے نبھایا؟ آپ کے اقدامات نے ہجرت کی حفاظت اور کامیابی کو کیسے یقینی بنایا؟ اینڈ دا آنسر از شی ہینڈلڈ دا ٹرسٹ، آپ نے اعتماد کو نبھایا، پلیسڈ ان ہر، جو آپ پر کیا گیا، بائی ہر فادر اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے،
with great care بڑے محتاط انداز میں and loyalty اور وفاداری سے in spite of severe pressure شدید دباؤ کے باوجود and threat اور دھمکی کے she did not disclose آپ نے نہیں بتایا the hiding place of her father and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپنے کی جگہ کو. ہر سائلنس آپ کی خاموشی، کریج، ہمت اینڈ وزڈم اور عقل مندی یا دانش مندی ہیلپ انشور مدد کیا یقینی بنانے کو دا سیفٹی حفاظت اینڈ سکسیس اور کامیابی آف دا مائیگریشن ہجرت کی. کویسچن نمبر 5 ریفلیکٹ آن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیلف ڈسپلن ڈیورنگ دا پریپریشن اینڈ ایگزیکیوشن آف دا مائیگریشن. How did her self-discipline contribute to her effective handling of difficult situations? ہجرت کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کے دوران حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ضبط نفس پر غور کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظم و ضبط نے آپ کو مشکل حالات سے مؤثر طریقے سے نپٹنے میں کس طرح تعاون کیا؟ And the answer is حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ stayed strong and focused during the preparation and execution of the migration. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاری اور اس پر عمل درآمد کے دوران مضبوط رہیں. ہر کیئرفل سپلائی آف فوڈ آپ کی محتاط انداز میں خوراک کی فراہمی، اسٹیڈ فاسٹنس استحکام یعنی کہ بہادری وی کین سے دیٹ ان فیسنگ ابو جہل کا سامنا کرتے ہوئے اینڈ کنسولنگ ہر گرینڈ فادر اور اپنے دادا کو تسلی دینا ایٹ ہوم گھر پر all shows her یہ سب ظاہر کرتے ہیں ہر سیلف ڈسپلن آپ کا نظم و ضبط دیٹ ہیلپ جس نے مدد کی اینڈ سپورٹ اور تعاون کیا دا مائیگریشن سکسیزفلی ہجرت کی کامیابی میں. کویسچن نمبر 6 How did حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ show respect for herself and others throughout the events described in the text? Provide specific examples to support your analysis. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبق میں بیان کیے گئے تمام واقعات میں اپنے اور دوسروں کے لیے کیسے احترام کا مظاہرہ کیا؟ اپنے تجزیے کی حمایت کے لیے مخصوص مثالیں فراہم کریں. And the answer is she respected the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and her father. آپ نے اپنے والد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی by keeping the secret of migration. ہجرت کا راز چھپا کر she even responded politely to ابو جہل. حتیٰ کہ آپ نے ابو جہل کو بھی نرمی سے جواب دیا. she alleviated her grandfather's worry. آپ نے کم کیا یا دور کیا اپنے دادا کی پریشانی کو بھی. سملرلی اسی طرح she respected the poor. اسی طرح آپ غریبوں کی عزت کرتی. as nobody ever returned empty handed from her doorstep. جیسا کہ کوئی شخص کبھی بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. all these examples یہ تمام مثالیں ظاہر کرتی ہیں respect for herself and others. آپ کی اپنے اور دوسروں کے لیے عزت کو. And here comes question number 7 and the last in the list. In what ways did حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ demonstrate respect for her grandfather even though he was a disbeliever at that time? How did this respect align with her values and beliefs? حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن طریقوں سے اپنے دادا کے لیے احترام کا مظاہرہ کیا حالانکہ وہ اس وقت کافر تھے؟ یہ احترام ان کی اقدار اور عقائد کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتا ہے؟ And the answer is حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ treated her blind grandfather with kindness and never spoke to him harshly. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نابینا دادا سے رحم دلی کا سلوک کیا اور کبھی بھی ان سے سختی سے بات نہ کی. She comforted him. آپ نے ان کو تسلی دی with great care. بہت زیادہ دیکھ بھال سے when he was concerned. جب ان کو فکر تھی about the family's wealth. خاندانی دولت کے بارے میں. her behavior reflected. آپ کا رویہ یا برتاؤ
ظاہر کرتا ہے یا عکاسی کرتا ہے۔ اسلامک ویلیوز اسلامی اقدار کی آف کائنڈنیس، رحم دلی اینڈ رسپیکٹ اور عزت فار فیملی ممبرس، خاندان کے افراد کے لیے، نو میٹر دیئر بلیوز، چاہے ان کا عقیدہ جو بھی ہو۔ Okay students, that's all for today's lesson. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take care of yourself.